السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے قدم مہین کی طرف بڑھ رہے تھے اور مہین کے قدم پیچھے جا رہے تھے۔ مہین پیچھے دروازے سے لگ چکی تھی۔ مہین نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں جانے کا راستہ ختم ہو چکا تھا۔ پھر خوف سے اس شخص کو دیکھا جو اس تک پہنچ چکا تھا۔ ایک ہاتھ مہین کی سیدھی طرف رکھ کے سگریٹ کی کش لینے لگا۔ اب اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا تھا۔ مہین خوف سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ کیا کرنے گئی تھی تم وہاں؟ یا پھر یوں پوچھوں کس کے کہنے پر گئی تھی؟ وہ اپنا چہرہ مہین کے قریب کرتا ہوا بولا تھا۔ مہین تو جیسے بولنا ہی بھول چکی تھی، بس خوف سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زبیر کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ آج تک جب بھی وہ کسی سے سوال کرتا تو لوگ اس کے ڈر سے فوراً جواب دیتے، اور یہ لڑکی ویڈیو بنانے گئی تھی میرے خلاف، کہاں چھپایا ہے کیمرہ؟ زبیر اس کے سراپے پہ نظر ڈالتا ہوا بولا۔ اس کی نظروں سے مہین سمٹ سی گئی تھی۔ سنو لڑکی، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، چپ چاپ سب سچ سچ بتا دو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زبیر انتہائی غصے سے بولا تھا۔ مہین کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ میں وہ غلطی سے، مہین کے منہ سے خوف کی وجہ سے چند الفاظ نکلے تھے۔ او غلطی سے تو میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ غلطی سے اگر تم گھر نہ پہنچو، غلطی سے اگر تم کڈنیپ ہو جاؤ، غلطی سے اگر مجھ سے تمہارا، تو یہ سب اگر ہو جائے تمہارے ساتھ غلطی سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مہین کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے اس بے مروت شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی جان نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زبیر مہین کے چہرے پر بکھرے خوف کے آثار بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ بولو، زبیر چیخا تھا۔ میں وہ زبیر کی رگیں پھولنے لگی تھی غصے کی وجہ سے۔ اس نے زور سے دروازے پر مکہ مارا تھا۔ مہین سہم کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنسو اور تیز ہو چکے تھے۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھے مہین کی گھنی لمبی پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بنا میک اپ کے بھی چمک رہا تھا۔ زبیر کی نظریں مہین کے چہرے پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ اب اس کی نظر اس کے ہونٹوں پر تھی، گلاب کی پنکھڑی جیسے نازک ہونٹ جن پہ ایک نازک سا تل تھا۔ زبیر کی نظر مہین کے ہونٹوں پر آ کر رک سی گئی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ لڑکی معصوم لگی تھی۔ اچانک سے مہین کے سراپے پر کھویا ہوا زبیر ہوش میں آیا تھا تو اسے اپنے اوپر حیرت سی ہونے لگی۔ آج تک کسی لڑکی کو دیکھ کر اسے ایسا احساس نہیں ہوا جیسا آج ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے آوازوں پر طاری ہو رہی تھی۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے رونے میں مگن تھی۔ اس کے کانوں میں زبیر کی آواز آئی تو اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ تمہارے ڈرامے اگر ختم ہو گئے ہیں تو جواب دو، اب سچ سچ بتاؤ، سب وہاں کیوں گئی تھی؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں وہ سے آگے کچھ بولو گی؟ وہ چیخا تھا۔ مہین سہم کر اور رونے لگی تھی، روتے روتے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بولا تھا کہ میں غلطی سے پہنچی تھی، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے تھے، میں تو اپنی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی تھی۔ جھوٹ، پھر سے جھوٹ، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ او تو تمہارا مطلب ہے کہ تم اس طرح کے کپڑوں میں خود کو لڑکا ظاہر کر کے، اپنے سر پر پگڑی لیے، چہرے پر رومال باندھے، اپنا حلیہ بدل کر وہاں کچھ لوگوں سے بچنے کے لیے گئی تھی؟ واہ کیا کہانی ہے! پر اس فالتو بکواس پر مجھے یقین نہیں۔ اپنی یہ معصومانہ شکل دکھا کر تم زبیر کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ تمہیں میں نے سچ بولنے کا ٹائم دیا تھا، پر افسوس اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ کانپتی ہوئی بولی تھی۔ جانے تو میں تمہیں دوں گا پر ایسے نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ تک لایا تھا اور اس بیڈ پر دھکا دیا۔ مہین اوندے منہ بیڈ پر گری تھی
اور پلٹ کر خوف سے زبیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو جلاد بنا ہوا تھا اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ زبیر آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب پہنچ رہا تھا۔ مہین کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک بیڈ کے پاس پہنچا تو مہین خوف سے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ زبیر نے جھٹکے سے مہین کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ مہین کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو زبیر بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ اب اللہ ہی اسے بچا سکتا تھا۔ اس کا دل اللہ سے التجا کر رہا تھا، یا اللہ، یا رب الکریم، بچا لے مجھے، اب بس تو میری مدد کر سکتا ہے، اے خدا مدد کر میری۔ زبیر مہین کے چہرے کے قریب آ چکا تھا۔ اس کی نظر مہین کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ ان پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اس کے کان میں موبائل کی رنگ سنائی دی جس سے مہین نے بھی آنکھ کھولی تھی۔ زبیر کی نظر موبائل کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ کس کے موبائل کی آواز ہے؟ زبیر اپنا فون دیکھتا ہوا بولا۔ مہین کو احساس ہوا یہ آواز اس کے جیکٹ سے آ رہی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل فون نکالا تھا۔ کس کا فون ہے؟ دکھاؤ مجھے، ضرور تمہیں بھیجنے والے کا ہوگا۔ زبیر مہین سے فون چھینتے ہوئے بولا تھا۔ موبائل پر نظر ماری تو یہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو مہین، کہاں ہے یار؟ تو ٹھیک تو ہے؟ نوشین نان سٹاپ بولنے لگی۔ اس کی آواز سے پتہ لگ رہا تھا اسے مہین کی فکر تھی۔ سوری یار، تو صحیح سی بھی گئی تھی وہاں، بس میں جانا چاہیے تھا۔ تجھے تو راستے بھی ٹھیک سے نہیں پتہ۔ مجھے بتا کہاں ہے تو؟ میں آتی ہوں لینے۔ مووی دیکھنے نکلے تھے، پورے دن کا ستیہ ناش ہو گیا، اوپر سے میرا موبائل بھی آف تھا، کسی سے لے کر فون کیا ہے۔ میں تو اپنی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی تھی۔ زبیر کے کانوں میں مہین کی آواز، نوشین کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کے مہین کا چہرہ دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کس کا فون ہے؟ مہین نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ زبیر نے فون مہین کی طرف بڑھا دیا۔ مہین نے کان سے لگا کے ہیلو بولا۔ یار کب سے بولے جا رہی ہوں، کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ نوشین مہین کی آواز سن کے رونے لگی تھی۔ ہیلو مہین، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ مہین کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ مہین فون دیکھنے لگی۔ زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اسے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ کہاں رہتی ہو تم؟ زبیر مہین سے بولا۔ مہین پہلے تو حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اپنے ہاسٹل کا نام بتایا۔ چلو میرے ساتھ۔ زبیر شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا، پھر گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا بولا اور بیڈ سے اترا۔ مہین بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سر کھانا لگا دوں؟ محمد دین زین کے کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ ہاں لگا دوں، زبیر کو بھی بلا لو۔ سر وہ زبیر سر اس لڑکی کو چھوڑنے گئے ہیں۔ کیا؟ کب گئے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا تم جاؤ۔ زین سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے گیا ہے؟ پر کیوں؟ زبیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ مہین مرے قدموں سے کار تک آئی تھی اور پیچھے بیٹھنے لگی تھی، تبھی اس کی آواز سے وہی رک گئی۔ آگے آ کر بیٹھو۔ مہین کے کانوں میں زبیر کی آواز بڑھی تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ سنائی نہیں دیا کیا تم کو؟ کچھ مدد کروں میں؟ زبیر معنی خیز انداز میں بولا تو مہین پہلے تو اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اور سمجھ آنے پر جلدی سے آگے آ کر بیٹھی تھی۔ وہ ہرگز اس کے ساتھ آگے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، پر مجبوری میں ایسا کرنا پڑا تھا۔ کار اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ مہین ساکت سی بیٹھی تھی۔ زبیر بیچ میں مہین کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی رونے میں مگن تھی۔ زبیر کو اس کے آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہاسٹل کے سامنے کار رکی تو مہین جلدی سے کار سے اتری اور بھاگی۔ وہ جلد سے جلد اس شخص سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ زبیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پر کار گھما کے آمن پبلس کی طرف چل دیا۔ سر کھانا لگا دوں؟ محمد دین زبیر کے کمرے میں آ کر پوچھنے لگا۔ زبیر جو سوچوں میں گم تھا ہوش میں آیا تھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ اوکے سر۔ زبیر نے سگریٹ سلگائی
اور اس کے کش لگانے لگا۔ آنکھیں بند کرنے سے بار بار مہین کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ رات بھر نہ جانے کتنی سگریٹ اس نے پی تھی، اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ صبح زین اور زبیر ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ زبیر ناشتہ کرنے میں مگن تھا، جبکہ زین کی نظریں بار بار زبیر کے چہرے پر جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے کچھ بتایا؟ آخر کار زین نے سوال کیا۔ ہاں کیا؟ یہی کہ وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اور تم نے یقین کر لیا؟ زین کو جیسے حیرت ہوئی۔ زبیر زین کو پوری بات بتانے لگا۔ دکھ اس کو بھی ہوا تھا کیونکہ غلطی اس کی زیادہ تھی، پر زبیر اس کو گھر تک چھوڑ کے آیا، یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مہین ہاسٹل پہنچ کے بھاگتی ہوئی اپنے روم جا کر دروازہ لاک کیا تھا اور بیڈ پر تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اچانک سے اس کے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پر اللہ نے اسے بچا لیا، اس لیے بار بار اس کا شکر ادا کرتی۔ نوشین ہاسٹل آئی تھی، جیسے ہی روم کی طرف آئی تو اندر سے لاک تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ مہین ہوگی، پر مہین نے کبھی اس طرح لاک نہیں کیا، اس لیے وہ تھوڑا پریشان سی ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ مہین کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو مہین، دروازہ کھولو۔ کتنی دیر سے دروازہ بجانے کے بعد مہین نے دروازہ کھولا تھا۔ نوشین مہین کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں اور ناک لال ہو چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مہین کیا ہوا تمہیں؟ نوشین نے آگے بڑھ کے مہین کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگی۔ مہین اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح روتی رہی، پھر آخر کار نوشین نے اسے چپ کروایا تھا۔ ہوا کیا ہے اب بتاؤ نا مجھے۔ مہین شروع سے ساری بات بتانے لگی، اینڈ میں پھر وہ روتے ہوئے نوشین کے گلے لگ گئی۔ مہین کچھ نہیں ہوا، دیکھو سب ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ اور اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں بال بال بچایا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مہین اٹھتے ہوئے کپڑے لے کر نہانے گئی اور پھر بیر آ کر جا نماز پر نماز ادا کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ زبیر اور زین دونوں روم میں موجود تھے۔ زبیر کام کے متعلق انفارمیشن لے رہا تھا، زین اس کے چہرے کو بار بار نوٹ کر رہا تھا، جانے کیوں وہ اسے کل سے کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ آغا کے مال پہنچ گیا؟ ہاں پہنچ گیا۔ اس نے پیمنٹ کر دی؟ نہیں، ابھی آدھی کی ہے۔ آغا کو یہ بات پتہ ہے نا کہ زبیر نہ تو ادھار رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، اسے کہو کل تک پیمنٹ کرے، زبیر نے کہا ہے۔ زبیر زین کو ہدایت دے کر کھڑکی کی طرف گیا اور وہاں سے بیر دیکھنے لگا۔ زبیر نہ تو ادھار رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اسے یاد آیا تھا کہ مہین کے ساتھ اس نے غلط کیا اور اسے سوری نہیں کیا۔ مہین کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا دلکش سراپا زبیر کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ناز کے تیرے لب کیا کہیں، ایک پنکھڑی گلاب کسی ہے۔ اس کے دلکش ہونٹ اس کے سامنے آئے تو اس کے منہ سے چند الفاظ نکلے تھے اور چہرے پہ ایک انجانی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم سے تو ملنا پڑے گا مس معصوم۔ زین جو اتنی دیر سے اس کے چہرے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا، اس کے چند الفاظ پر اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ زبیر جو اپنی سوچوں سے بہر آ کر زین کو اپنی طرف اس طرح دیکھتے پایا تو بولا، کیا ہوا، کوئی دوسری مخلوق دیکھ لی ہے کیا؟ ناز کے تیرے لب کیا ایک پنکھڑی گلاب کسی ہے۔ زین شعروں جیسی ایکٹنگ کرتا ہوا زبیر سے جملہ دہرانے لگا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زین زبیر کے ماتھے پر ہاتھ لگا کے چیک کرنے لگا۔ زبیر اپنا چہرہ ادھر ادھر کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوا، کام پہ دھیان دے بیٹا۔ وہ اس کے گال پہ تھپکی دینے لگا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار یونی نہیں جانا کیا؟ تو کل بھی نہیں گئی تھی۔ نوشین مہین کو جھنجھوڑ کے اٹھانے لگی۔ میرا دل نہیں کر رہا یار، تو چلے جا، مہین اترے ہوئے چہرے کے ساتھ کہنے لگی۔ 2 دن ہو چکے ہیں یار، اب اس بات کو بولنے کی کوشش کر، کب تک اس طرح چھپ کے بیٹھی رہے گی؟ باہر نکل، کچھ موڈ فریش کر۔ میرا دل نہیں کرتا، اس انسان نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اللہ آئندہ
میرے سامنے وہ کبھی نہ آئے، آمین۔ ویسے وہ تھا کون؟ مجھے نہیں پتا۔ ارے کچھ نام وغیرہ تو پتا چلا ہوگا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس انسان کے بارے میں۔ اچھا نام تو بتاؤ نا یار۔ تو نے جس طرح بتایا اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا پاورفل انسان ہے، تو نہیں مانے گی نا؟ اچھا نا، اب کوئی بات نہیں ہے، بس نام زبیر احمد نام ہے تھا اس کا۔ زبیر احمد، وہ جو الیکشن جیتتا تھا؟ پتہ نہیں مجھے یار، وہ تو بہت بڑا انسان ہے، بلین پر کام کچھ اچھا نہیں کرتا، پر اس کو آج تک پولیس پکڑ نہیں پائی کیونکہ کوئی اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا۔ بس میں نے کہا تھا نا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس انسان کے بارے میں، وہ جو بھی ہے اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اچھا نا، اب رونا نہیں، جلدی سے تیار ہو جائے، تیار ہو جانا میری جان۔ یار ابھی تو نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی اور تو اس حادثے کو بلانا بھی نہیں چاہ رہی۔ اچھا چلتی ہوں ہم، یہ ہوئی نا بات۔ مہن کپڑے نکال کے فریش ہونے چلی گئی۔ بیر نکل کے گیلے بال جو اس کی کمر سے نیچے تک آتے تھے آنکھوں کو سلجھانے لگی۔ اس نے بلیو پینٹ جو گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تک ڈیمیج تھی اور یلو آلپ سیلویشن ٹی شرٹ پہنی تھی، بال سلجھا کے کمر تک ایسے ہی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ میک اپ وہ نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی موڈ ہونے پر تھوڑا بہت کر لیتی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکا لپس لگانے لگی۔ جلدی آؤ مہن، نوشین کمرے سے باہر نکلتی ہوئی بولی۔ آئی بس۔ مہن بھی باہر نکلی تھی۔ زین اور زبیر دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آج میٹنگ ہے ملک صاحب کے ساتھ۔ ہاں تو سنبھال لینا نا، زبیر سگریٹ کے کش لیتا ہوا بولا۔ نہیں تجھے چلنا ہوگا، تجھے پتا ہے نا کہ ملک صاحب تیرے بغیر کانٹریکٹ سائن نہیں کریں گے اور کانٹریکٹ سائن کی رقم بھی تیرے ہاتھ میں ہی دیں گے، اس لیے تجھے چلنا ہی ہوگا۔ اوکے۔ زبیر کا فون بج رہا تھا اور وہ اٹھا کے بات کرنے لگا تھا۔ پتہ چلا؟ جی سر پتہ چل گیا۔ ہم گڈ۔ کون سی یونی ہے؟ سر پنجاب یونیورسٹی بیک ہوم سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے، پورا نام مہن خان ہے، قریب ہی ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اوکے۔ فون بند کرتے ہی زبیر چابیاں اٹھائے، سن گلاسز لگا کے چہرے پر مسکراہٹ لیے بہر کی طرف جانے لگا۔ میٹنگ کتنے بجے؟ زبیر پلٹ کر زین سے پوچھنے لگا۔ 5 بجے۔ اوکے زین۔ زبیر دور تک دیکھ رہا تھا۔ یونی زین کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ زبیر کی کچھ باتیں سن چکا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہن اور نوشین کلاس لے کر باہر آئی تھی۔ آپ کا نام مہن ہے نا؟ جی کہیے، ایک لڑکا جو یونی کا اسٹوڈنٹ تھا مہن کو آواز دیتا ہوا بولا۔ آپ کو سر وقار نے اوپر کلاس میں بلایا ہے۔ مجھے پر کیوں؟ مہن اس کی شکل دیکھتی ہوئی بولی۔ آئی ڈونٹ نو، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تو چل میں آتی ہوں، مہن نوشین کو کہتی ہوئی اوپر کی طرف چل پڑی۔ اوپر آ کر مہن سر وقار کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، تبھی پیچھے سے کسی کے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی تھی۔ مہن نے فوراً پلٹ کے دیکھا، زبیر احمد مہن کے منہ سے نکلا تھا اور چہرے پر خوف کے آثار دکھنے لگے تھے۔ زبیر احمد مہن کے چہرے پہ خوف کے آثار دیکھنے لگے تھے۔ زبیر کلاس کا دروازہ بند کر کے اب مہن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہن خوف سے کانپنے لگی تھی۔ زبیر کا ہر بڑھتا قدم اس کی جان لے رہا تھا۔ اس کے قدم پیچھے کی طرف بڑھنے لگے تھے، آنکھیں برسنے کو تیار بیٹھی تھی۔ آخرکار زبیر سارے فاصلے ختم کرتا ہوا مہن تک پہنچ چکا تھا اور مہن دیوار سے لگ چکی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ مہن کے منہ سے آخرکار آواز نکلی۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ دیوار پر اپنا بازو رکھتا ہوا بولا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور دور رہو مجھ سے۔ مہن اس کو دھکا دے کر دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ سنو لڑکی، میری بات جب تک ختم نہیں ہوگی نہ میں جہاں سے جاؤں گا نہ تمہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ چلا کے بولی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر نہ چھوڑو تو؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے زبیر احمد، یہ یونیورسٹی ہے۔ میں چلاؤں گی
تو ابھی جہاں سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تم جہاں میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا ڈر چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنا پیارا لگتا ہے میرا نام تمہارے منہ سے، وعدہ ہے ایک دن یہ نام تم بہت عزت سے لوگی۔ اور رہی زبردستی کی بات، تو اگر میں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کے بھی لے جاؤں تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم جیسے مرد اور کر کیا سکتے ہیں؟ اپنی طاقت کے دم پر کسی کے ساتھ زبردستی ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ میری نظر میں تم ایک نامرد ہو، اپنی زبان کو قابو میں لاؤ لڑکی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کلائی پیچھے موڑتا ہوا بولا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ مہین کے لفظ وہیں ٹوٹ گئے تھے اور تکلیف سے اس کے منہ سے آہ نکلی تھی، اور اب وہ آنکھیں بند کرے آنسو بہا رہی تھی۔ زبیر جو غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، اب اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کے پگھلنے لگا تھا۔ بالوں کی لٹیں کچھ چہرے پر تھی اور باقی اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھی۔ وہ جو آنسو بہانے میں مگن تھی، ہر ہچکی کے ساتھ اس کی سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ زبیر کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اس کی سانسوں کو، کبھی اس کے ابشار جیسی گھنی پلکوں کو۔ اب اس کی نظر اس کے ہونٹوں پر تھی، سرخ ہونٹ جن پر ایک نازک سا تل تھا۔ تیرے ہونٹوں پر جو تل ہے، اس پہ اٹکا میرا دل ہے۔ زبیر کے دل نے اس کے دل کو انگلی سے چھونا چاہا تھا، اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اس کے دل پر انگلی لگانے لگا تھا۔ وہ جو رونے میں مگن تھی، اس کے چھونے سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے جیسے کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ اس نے زبیر کو زور سے دھکا دیا۔ اس کے دھکے سے وہ ہوش میں آیا تھا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تو تمہیں جہاں سوری کہنے آیا تھا، پر مس مہین خان، اب میں تمہیں تب سوری کہوں گا جب تم میرے بیڈ روم میں میری بیوی بن کر موجود ہوگی اور اپنے سارے جملہ حقوق میرے نام کروا چکی ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا زبیر احمد، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت تم سے کرتی ہوں۔ شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں مرنا پسند کروں گی، وہ چلا کے بولی تھی۔ اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ تم چیلنج کر رہی ہو، وہ بھی زبیر کو؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتا ہوا بولا تھا، بیوی بن کر تم ہی آؤ گی، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ کہتا وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا زبیر احمد، کبھی نہیں، وہ پیچھے سے چلا کر بولتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائے رونے لگی تھی، اور وہ اپنی بات مکمل کر کے جا چکا تھا۔ دیوار سے لگ کر وہ کتنی ہی دیر روتی رہی، اور پھر آنسوؤں کو بے دردی سے رخسار سے صاف کر کے وہ کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کہاں رہ گئی یہ لڑکی نوشین، جو اس کا انتظار کر کے تنگ آ چکی تھی؟ اکتا کے بولی تھی۔ مہین سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تو نوشین اس کو دیکھتے ہی شروع ہوئی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ کیا سر وقار نے وہیں کلاس لینی شروع کر دی تھی؟ مہین نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ اب کیا ہوا؟ کچھ تو بتا، نوشین مہین کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ زبیر احمد آیا تھا۔ کیا؟ وہ جہاں کیوں؟ کیسے؟ مہین نوشین کو ساری بات بتانے لگی اور پھر رونے لگی تھی۔ نوشین اسے چپ کرانے لگی تھی۔ محمد دین، زبیر گھر میں آ کر آوازیں لگانے لگا۔ جی سر، کھانا لگا۔ اور زین کہاں ہے؟ سر وہ اپنے کمرے میں، بلاؤ اسے، میں نے بات کرنی ہے۔ اوکے سر۔ تھوڑی دیر میں دونوں کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ کہو کیا بات کرنی ہے؟ زین نوالہ منہ میں لیتا ہوا بولا۔ کچھ بتانا ہے تمہیں۔ بتاؤ، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ کون؟ اس دن والی نا، جس سے آپ سچ اگلوانے کے لیے بیڈ روم تک لے گئے تھے۔ ہاں اٹھوا لو، جب دل بھر جائے چھوڑ دینا۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اٹھوانا نہیں۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہوا بولا تھا۔ او تو پیار ہو گیا جناب کو؟ نہیں، بس اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اس لیے اس کو تو اپنی بنا کر اس کا غرور توڑوں گا۔ آپ کو پیار ہو گیا جناب؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مت بولو ایسا، زبیر چڑھتے ہوئے بولا۔ ایک بار کہہ دینا، نہیں تو نہیں ہوا پیار۔ تجھ کو تو پیار سجنا لاکھ کہہ کر توں
کر انکار سجنا۔ زین گانے کی لائن بار بار دہرا رہا تھا۔ زبیر اس کو غصے سے گورنے لگا۔ ہو گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا، لاکھ کر لے تو انکار سجنا۔ زبیر جب روم میں آیا تو اس کے کانوں میں زین کے الفاظ گونج رہے تھے اور مہین کا خوبصورت چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیا مجھے پیار ہو گیا ہے اس سے؟ کیا زین سچ کہہ رہا تھا؟ زبیر روم میں آ کر اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اپنے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی پیار نہیں ہوا مجھے اس سے، بس ضد بن گئی ہے، وہ میری بن کے رہے گی، اس کا غرور میں ضرور توڑوں گا، آنا تو اسے میری باہوں میں ہی ہے، زبیر انتہائی یقینی انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کے باہر آیا تو ٹاول سے بال خشک کرنے کے بعد الماری سے بلیک جینز اور نیوی بلیو شرٹ نکالی اور پہنی، بال بنائے، کچھ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جو اس کے ڈیشننگ پرسنالٹی پر سوٹ کرتے تھے۔ زبیر پرفیوم لگا رہا تھا۔ لیٹس گو، زین روم میں آ کر بولا۔ مم چلو، زبیر ہاتھ میں ریسٹ واچ پہنتا ہوا بولا۔ زین نے بلیک اینڈ وائٹ لائننگ والی ٹی شرٹ اور جینز پہنی تھی، وہ بھی کافی ہینڈسم تھا، گورا رنگ، بال جیل لگا کر سیٹ کیے ہوئے تھے۔ ٹائم دے دیا ہے نا ملک کو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے انتظار کی عادت نہیں ہے۔ ہاں دے دیا ہے ٹائم، پر آ جائے گا وہ۔ اوکے۔ زبیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور زین اس کے ساتھ والی چیئر پہ، اور کار آمد و بلد سے باہر نکل چکی تھی۔ اس نے تجھے پرپوز کیا؟ نوشین بیڈ پر لیٹتی ہوئی بولی۔ پرپوز مائی فورٹ؟ دھمکی دی ہے اس نے مجھے، میں نے غصے سے بولی۔ اور دھمکی کون سی؟ بتا تو رہی ہوں، ایک بار پھر سے بتانا۔ ارے بول رہا ہے کہ شادی تم مجھ سے ہی کرے گا، کچھ بھی ہو جائے میں اس سے شادی کروں گی، گنڈا نہیں تو۔ مجھے تو شکل سے نفرت ہے، پر اس کو تیری یونیورسٹی کیسے پتہ چلی؟ ہاں یار، اور اس نے میرا پورا نام بھی لے لیا، اور مطلب تیری انفارمیشن نکلوائی ہے اس نے۔ یار مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، دھمکی دے کے گیا ہے کہ اب تو میرا غرور ضرور توڑے گا، اب کیا ہو سکتا ہے اس مسئلے کا؟ نوشین سوچ میں پڑ گئی۔ یونی چھوڑ کے مما پاپا کے پاس واپس چلی جاؤ، پاگل ہے، اپنا سال ضائع کرے گی کیا یار؟ سیمیسٹر ہونے والا ہے، پھر کیا کروں؟ مہین رونے لگی۔ اچھا پریشان مت ہو، اب اگر آئے گا تو میں بات کرنے کی کوشش کروں گی، چل کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہین پریشان تھی۔ ارے اب کیا کھانا پینا ہے، چھوڑ دو گی نا پاگل، چل تھوڑا کچھ کھا لے۔ میں تو تمہیں سوری کہنے آیا تھا، پر مس مہین خان، اب میں تمہیں تب سوری کہوں گا جب تم میرے بیڈ روم میں میری بیوی بن کر موجود ہوگی اور اپنے سارے جملہ حقوق میرے نام کرا چکی ہوگی۔ مہین بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی، پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں زبیر کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ اس نے تنگ آ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا زبیر احمد، کبھی نہیں، وہ چلا کے بولی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ صبح نوشین نے بہت مشکل سے مہین کو یونی جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے خوف کی وجہ سے وہ یونی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ راستے میں ادھر ادھر سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ نہ آ جائے۔ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھی۔ مہین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اب وہ باہر کی طرف نکل چکی تھی۔ روڈ پر آتی جاتی گاڑیوں کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شکر ہے آج نہیں آیا، مہین اندر گھستی ہوئی بولی۔ مام، اب وہ اتنا بھی مجنون نہیں کہ ہر وقت وہ آپ کے پیار میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی یونی کے باہر بیٹھے رہے۔ اتنا امیر انسان ہے، اچھا خاصا بیزی بندہ ہے۔ نوشین بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کو مجنون بنانے کا۔ اچھا ہے کبھی اپنی شکل نہ دکھائے، مین منہ بناتی ہوئی بولی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ مین کے دل سے اب کافی حد تک ڈر نکل چکا تھا، کیونکہ ایک ہفتے سے زبیر نظر نہیں آیا تھا۔ مین کافی ریلیکس ہو چکی تھی اب، پر تھوڑا بہت ڈر اس کے دل میں اب بھی باقی تھا، زبیر کی دھمکی کی وجہ سے۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا۔ مہین 2 بجے تک اس کی تیاری کرتی رہی اور 2 بجے کے بعد سوئی تھی۔ کیا ہوا تمہاری لو سٹوری کا؟ زین زبیر کے روم میں آتا ہوا بولا۔
کون سی لو سٹوری؟ زین، زبیر زین کو گھورنے لگا تھا۔ ارے میرا مطلب کہ وہ مان گئی شادی کے لیے۔ وہ کون؟ یو مین مہین۔ او مہین نام تو بہت پیارا ہے، خود بھی بہت حسین ہے، جس حسن کے آپ دیوانے ہو گئے ہیں۔ زین طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا تھا۔ زیادہ کچھ زبان نہیں چل رہی تھی تیری بیٹا؟ زبیر زین کا ہاتھ موڑتا ہوا بولا۔ او بھائی، یہ میرا ہاتھ ہے، تمہاری اس مس معصوم کی کلائی نہیں ہے۔ زبیر ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ زبیر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب اس نے مہین کی کلائی موڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ زبیر نے زین کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ بس آ گئی نا خیالوں میں؟ زین کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہین نہا کر باہر آئی تھی، گیلے بالوں کو ٹاول سے پوجنے لگی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی ٹائٹ پینٹ اور پرپل کلر کی سیلوز لیس ٹی شرٹ پہنی تھی۔ بالوں کو سکھا کر اونچی پونی لگا کر، ہونٹوں پر لپ لوز لگا کر ہونٹ اوپر نیچے کرتے ہوئے شیشہ دیکھنے لگی۔ پھر نوشین کو آواز دیتی بکس لے کر باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر دونوں کلاس لینے چلی گئی تھی۔ ٹیسٹ دے کر نکلی تو دونوں تھکی ہوئی تھی۔ چل یار کنٹین سے کچھ کھا لیتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، نوشین پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اوکے چلو، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ کیا کھائے گی؟ نوشین مہین سے پوچھنے لگی۔ ایک کافی اور فرائز۔ اوکے لاتی ہوں۔ دونوں یونی سے باہر نکلی تھی۔ مہین کا موڈ کافی فریش تھا۔ دونوں روڈ پر چل رہی تھی، تبھی سامنے سے ایک کار آتی ہوئی نظر آئی جو ان تک آ رہی تھی۔ مہین نظر انداز کرتی چلتی رہی۔ تبھی زبیر نے گاڑی مہین کے سامنے روکی تھی، جیسے ہی کار کا شیشہ نیچے کیا تو مہین کے پسینے چھوٹ گئے تھے، چہرے پہ خوف چھا گیا تھا۔ مہین اس کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ تبھی وہ کار سے باہر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا اور اپنی کالی آنکھوں سے اس کے براؤن آنکھوں میں جھانک رہا تھا، وہ جو خوف سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ زبیر اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہین نے نوشین کا ہاتھ زور سے دبایا تھا۔ نوشین جو اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کار میں بیٹھو، زبیر مہین کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ مم میں نہیں بیٹھوں گی۔ مہین ڈر کے پیچھے ہٹنے لگی۔ کون ہے آپ؟ اور مہین نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ، نوشین ہمت کر کے بولی تھی۔ آپ کی دوست مجھے اچھی طرح جانتی ہے مس نوشین۔ نوشین اس کے منہ سے اپنا نام سن کے حیرت میں آ گئی تھی۔ کار میں بیٹھو جلدی، زبیر مہین کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ مہین، بس رونے کو تھی۔ میں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں، اور تم یہ جانتی ہو، آئی ہوپ تم یہ نہیں چاہو گی۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ نوشین مہین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ مس نوشین، اگر آپ نہیں چاہتی کہ جہاں کوئی تماشا ہو تو اسے چپ چاپ جانے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تھوڑی دیر میں اسے صحیح سلامت ہاسٹل پہنچا دوں گا۔ چلو، زبیر مہین کو بولنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، مہین ڈرتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ زبیر مہین کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھانے کو تھا۔ میں خود جا رہی ہوں۔ مہین اس کے ارادے بام کے فوراً کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی حرکت پر زبیر زیر لب مسکرایا تھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ ناظرین، ابھی تک یہ ناول جاری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہے، اگر آپ کو انٹرسٹنگ سٹوری چینل کی طرف سے یہ کاوش پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جو ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو براہ کرم اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار ضرور کریں۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی رائے پر منحصر ہے۔ آپ کے جتنے زیادہ کمنٹ آئیں گے اور جتنی زیادہ آپ کی چاہتے ہوں گی، اتنا زیادہ جلدی جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو ناول ہے، یہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بدل دینے والا ہے۔ تو براہ کرم اس لیے آپ خود بھی اس کو سنیں، دیکھیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔